سورۃ بقرہ آیت نمبر 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کے کیا کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو یعنی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ پیچھے ہم ذکر پڑھ رہے تھے رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت نے اس میں مزید اس آیت کے اندر نصیحت کی ہے کہ رمضان کے روزے پورے کر لینے کے بعد تکبیر کہو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس نے رمضان جیسا مہینہ ہمیں عطا کیا، اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب اس آیت میں اللہ نے خبر دی کہ جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں کہ ہم اللہ کو پکاریں تو کیسے پکاریں، اللہ تو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، تو اس کو پکارنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ وہ لوگ بالکل ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی بات کا علم نہیں تھا۔ اگر ہمیں بھی نہ بتایا جاتا کہ اللہ ہماری شہرت کے قریب ہے، اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے، تو ہمیں بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم اللہ تک اپنی بات کو کیسے پہنچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال اٹھا اور انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اپنے رب کو پکاریں تو کیسے پکاریں؟ اونچی آواز میں پکاریں، دھیما پکاریں، کیسے سوال کریں، کیسے دعا کریں؟ دعا کا طریقہ بھی بتائیے، دعا کیسے مانگنی ہے وہ بھی بتائیے، اونچی مانگیں، اونچی آواز سے کہیں یا آہستہ آواز سے کہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے نبی ان سے کہو کہ جب بھی میرے بندے تجھ سے یہ سوال کریں کہ بتاؤ اپنے رب کے حوالے سے کہ ہم رب سے کیسے سوال کریں، رب سے کیسے دعا کریں، وہ ہماری دعا کو کیسے قبول کرے گا، تو آپ ان سے کہہ دو کہ وہ رب اتنا دور نہیں ہے، وہ عرش پر مستوی ضرور ہے لیکن ایک انسان کی شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ انسان کے اندر کے سارے معاملات کون دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے ہاتھ میں ہمارا ریموٹ دیا ہے؟ نظام دوران خون کون چلا رہا ہے؟ تمام رگوں تک خون کون پہنچا رہا ہے؟ ہم تو کھانا ہی کھاتے ہیں نا، کوئی ہم الگ الگ غذائیں تھوڑا لیتے ہیں کہ اب ہم خون کے لیے یہ خوراک لے رہے ہیں یا اب ہمارے جسم کو طاقت دے یہ خوراک اس لیے لے رہے ہیں، ہم کچھ بھی کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر چیز کی کمی کو ویسے ہی پورا کر کے وہاں تک سپلائی پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ سپلائی کون پہنچاتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ نے نظام کیسے بنایا؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، اور وہ روٹی اندر معدے میں کیسے جاتی ہے، کس طریقے سے جاتی ہے، کون سا اس میں سے فاضل مادہ بن جاتا ہے اور وہ اندر سے خارج ہو جاتا ہے، کون سا حصہ جسم کو طاقت پہنچا دیتا ہے، کون سی خوراک کو خون بنانا ہے، یہ سب کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ضرور ہے لیکن وہ اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے تمام کمالات کے حساب سے وہ ہماری شہرت کے بھی زیادہ قریب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے بچے کو، تم جہاں بھی بیٹھے ہو نا، جس طرح کی بھی حرکت کرو گے، میں ماں ہوں نا، مجھے کیا پتہ چل جائے گا، اور اگر تم اب جو بات کر رہے ہو مجھے پتہ ہے اس میں تمہارا مطلب کیا ہے، جان جاتے ہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک ماں کو یہ علم عطا کر دیا ہے۔ بچے کہتے ہیں امی جان آپ پیچھے تو نہیں دیکھ رہی تھی، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا میں پیچھے ایسے کر رہا تھا؟ پھر ہماری مائیں جواب دیتی ہیں کہ ہماری ایک آنکھ پیچھے بھی ہوتی ہے، آنکھ نہیں ہوتی، اصل میں اللہ نے ایک علم ایسا دیا ہے، اس علم کی وجہ سے ہم اپنے بچے کی نیچر سے واقف ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی نیچر سے واقف ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی نیچر سے واقف کیوں نہیں ہے؟ اللہ اپنے بندے کی نیچر سے یہاں تک واقف ہے کہ وہ بھی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور جنت میں یہی بات کہی جا رہی ہے نا کہ جب جنت میں ہم صرف دل میں ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کھا لیں، وہ چیز فوراً ہمارے ہاتھ کے حاضر ہو جائے گی۔ ہم ابھی منہ سے نہیں کہیں گے، زبان سے کہیں گے نہیں کہ یہ چیز اب کھائی جائے یا لائی جائے یا اس کو کیسے کرنا ہے، ابھی ہمارے دل میں خیال گزرا ہے اور اللہ نے اس چیز کو ہمارے سامنے پیش کر دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے واللہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تو سینے کی باتوں کو بھی
جانتا ہے، یعنی وہ ہمارے اندر کے سارے معاملات کو جب چلا رہا ہے تو سارے معاملات کو چلاتے ہوئے اسے پتہ ہے. جس طرح ایک انسان کسی بھی مشین کو ایجاد کرتا ہے، وہ مشین کتنے ملکوں میں چلی جائے لیکن اس کے بنانے والے، اس کو جوڑنے والے کتنے بھی ماہر لوگ بیٹھے ہوں، بعض کا تو کیا کہتے ہیں ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی اس میں کیا خرابی ہے. بنانے والے کو آپ یہیں پہ بیٹھے بیٹھے کال کر کے کہیں کہ ہم نے یہ چیز لی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، وہ فوراً آپ کو بتا دے گا کہ اس میں یہ خرابی کیوں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو بنایا ہے، وہ اس کی ایک ایک چیز سے واقف ہے، کیونکہ اس نے اس مشین کو تیار کرتے ہوئے ہر پرزے کو کیسے بنایا، کس طرح سلیکٹ کیا، کیسے اسے سیٹ کیا. اللہ نے بھی انسان کو بناتے ہوئے ہر ایک پرزہ، ہر ایک معاملہ اندر کیسے سیٹ کیا، دل کہاں رکھنا ہے، گردے کہاں رکھنے ہیں، جگر کہاں رکھنا ہے، معدہ کہاں رکھنا ہے. اللہ نے یہ خون کیسے بننا ہے، یہ خون کی نالیاں کیسے چلانی ہے، یہ رگیں کیسے رکھنی ہیں، یہ جسم کو فولڈ کرنے کے لیے اللہ نے جوڑ کیسے بنائے ہیں، یہ ساری چیزیں کون جانتا ہے؟ اللہ. ڈاکٹر اتنی ریسرچیں کے بعد، MIR کروانے کے بعد بہت مشکل سے اس بیماری کی تشخیص تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن رب وہ پہلے ہی جانتا ہے. اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. تم اللہ سے مانگو، اللہ ہی تمہیں شفا دیتا ہے. تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ جب انسان کے اس قدر قریب ہے، وہ اس کے سارے معاملات کو چلا رہا ہے، تو اس کو پکارتے ہوئے ہمیں کیا خیال رکھنا ہے کہ وہ ہمارے قریب ہے. ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے قریب ہے. ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تب بھی وہ ہمارے قریب ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم جب کوئی دعا کر رہے ہیں تب بھی وہ ہمارے قریب ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ جب بھی تم دعا کرو گے تو وہ رب تمہارے قریب ہے اور وہ پکارنے والے کی دعا کو سن لیتا ہے. ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں رب میری سنتا ہے یا نہیں سنتا. رب سن ضرور لیتا ہے. امی سن رہی ہیں آپ، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، امی سن رہی ہوتی ہے کہ نہیں سن رہی ہوتی؟ لیکن بچہ ایسے فیل کر رہا ہوتا ہے شاید ماں میری بات نہیں سن رہی. تو ہم بھی ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اللہ نے ہماری بات نہیں سنی، ہم گناہ گار ہیں شاید اس لیے ہماری نہیں سن رہا. نہیں، اللہ کہتا ہے جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، ایٹ اے ٹائم جتنے بندے ہی رب کو پکارتے ہیں، اللہ اتنے بندوں کو بھی جان لیتا ہے کہ یہ مجھے پکار رہا ہے. سعودیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ پکار رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پکار رہے ہیں، اس محلے میں، اس علاقے میں، اس شہر میں، اللہ سب کی پکار کو سن رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے بارے میں جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں نا اللہ کی ذات کے حوالے سے، تو دل میں اتنا پیارا تصور آتا ہے کہ دیکھو کتنا قادر ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے بندے کی بھی سن رہا ہے. ہم ایک بندہ کتنے لوگوں کی سن لیں گے ایک ٹائم میں؟ ہم کہتے ہیں چپ کر جاؤ، اس کی تو سننے دو. اللہ کہتا ہے پوری کائنات مل کر مجھے پکارے، جو الگ الگ کھڑے ہو کے مجھے پکارے، تب بھی میں سب کی سن رہا ہوں. گنہگار پکارے اس کی بھی سن رہا ہوں، نیکوکار پکارے اس کی بھی سن رہا ہوں. تو دعا سنی جاتی ہے، دعا قبول بھی ہوتی ہے. دعا کی قبولیت کے حوالے سے کیا ہے کہ بندے کے حق میں اسی وقت بہتر ہے تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. اگر بندے کے حق میں اس وقت بہتر نہیں ہے، بہتر وقت آنے تک اس دعا کو روک دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی بہتر وقت آتا ہے اس کی دعا تبھی اس کے سامنے قبول ہو کے نظر آتی ہے. اور اگر اس کی زندگی میں بہتر وقت آتا ہی نہیں ہے اس دعا کے حوالے سے، تو اللہ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے. تو پتہ چلا دعا تو سنی گئی. دعا ایسی چیز ہے جو سنی گئی. ماں کی دعا اللہ کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے. تو اللہ رب العزت نے دعا سننی ہے، سنے گا. قبولیت کے لیے جب وقت ہوگا تبھی وہ قبول ہوگی. پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. جب ہم نے رب سے دعا کر لی ہے، ایک بات کر رہی ہوں کہ جیسے میں نے دعا کر لی اللہ میرے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ان کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال، ان کو نمازی بنا. اللہ نے سن لی ہے، اللہ سن لی ہے. اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا وقت آنے پر. اللہ اس کے نیک نصیب کر، قبول ہو گئی. لیکن کیا؟ وقت آنے پر. اب ہم جلدی کرتے ہیں. اللہ نے ایک اور مقام پہ کہا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس میں جلدی کرتا ہے. جلدی نہیں کرنی اسے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنے کے بعد انتظار کرنا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کے حق میں بہتر ہوگی وہ اس کے ساتھ ہی اس کی قبول ہو جائے گی. تو یہ اشارہ تھا کہ جب بھی رمضان میں دعا کریں گے یا ادروائز دعا کریں گے، دعا کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ اس کو سن لیتا ہے، اور اس کا فائدہ اگر دنیا میں نہیں ملتا تو آخرت میں اس کا فائدہ ضرور ملتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا.
اللہ اس کے بدل میں ہماری تکلیفوں کو کم کر دیتا ہے۔ دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری دعا کی وجہ سے اللہ ہماری پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو دعا ایک عبادت ہے، اس کو مانگنے سے دور نہیں رہنا، لیکن اس کے بارے میں جو بہتر ہے نا طریقہ وہی کیا جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر بیٹھ کے دعا شروع کر دیں، ہر نماز کے بعد بیٹھ کے دعا شروع کر دیں، جس جگہ بیٹھے اب یہاں پہ دعا نہیں ہوئی تو دعا کے بغیر ہم اس محفل سے نہیں اٹھتے، نہیں۔ جو مسنون طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا ملتا ہے اسی حساب سے ہم دعا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد دعا نہیں کی سوائے اذکار کے۔ ہر نماز کے بعد اذکار کرتے تھے، وہ بھی دعا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ دعا کے الفاظ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ دعا قنوت ہے جو ہم وطر میں پڑھتے ہیں، چاہے ہم ہاتھ اٹھا کے پڑھیں چاہے ہم ہاتھ باندھ کے پڑھیں، دونوں صورتوں میں وہ دعا قنوت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر امام دعا کروا رہا ہے یا کوئی عالم دعا کرا رہا ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر کریں یا ہاتھ نہ بھی اٹھا کر آمین کہہ دیں، دعا ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں لو جی دعا ہو رہی ہے، اس نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، یعنی ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، وہ کی جا رہی ہے، اس کا ایک اپنا ہے، اور اس کے لیے اوقات جو ہیں وہی دیکھے جائیں گے جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن مقامات پر دعا کی تھی انہی مقامات پر دعا کریں گے، اور یہی سنت ہوگا۔ اگر سنت سے ہٹ کے ہم ہر جگہ پر بیٹھ کے دعا شروع کر دیں تو یہ دعا سنت نہیں بنے گی، بلکہ کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی۔ ہر وہ کام جو نبی نے نہیں کیا ہم نے اس کو شروع کیا تو کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہمیں دعا سے بچنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یعنی جب ہمارا گمان ہے نا اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہمیں دیتا ہی نہیں ہے، میں گناہ گار ہوں، اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، یہ میں جب گمان رکھوں گی تو اللہ کیا ہے؟ میرے گمان کے ساتھ ہوں۔ جیسا میں رب کے بارے میں گمان رکھ رہی ہوں اللہ نے ویسے کرنا ہے۔ اگر میں کہتی ہوں اللہ میری سنتا ہے، اللہ میری دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ نے میری کبھی بات کو رد نہیں کیا، اللہ تو میری دعا کو سننے کے ساتھ ساتھ میں اسے جب بھی یاد کرتا ہوں وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ اچھا گمان رب کے بارے میں رکھیں گے تو اچھے گمان کی وجہ سے اچھا ملے گا، اگر اچھا گمان رب کے بارے میں نہیں رکھیں گے تو اچھا گمان کی بجائے اچھا ملنے کی بجائے غلط بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے گمان کے اوپر ہے، کیونکہ اللہ انسان کے گمان کے ساتھ ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک بندہ کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا رہا، مجھے اولاد نہیں ملی، دیکھو میں فلاں جگہ پیروں فقیروں کے پاس گیا، اولاد ہو گئی۔ اس نے کیا کیا؟ گمان کیا رکھا کہ گھر میں بیٹھنے سے اولاد نہیں ہوتی، پیروں کے پاس جانے سے اولاد ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا میں اس کے گمان کے ساتھ ہوں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے جو گھر میں بیٹھ کے اس نے دعائیں کی تھیں وہی وقت قبولیت کا تھا۔ ابھی بتایا نا جو حق میں بہتر ہوتا ہے وقت وہی آتا ہے۔ اب اس نے گمان کیا کہ مجھے پیر فقیر کی وجہ سے، اولیاء اللہ کی دعا کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے اولاد ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے پھر میں تیرے گمان کے ساتھ ہوں۔ حالانکہ وقت تو وہی تھا، اسی وقت میں تجھے دعا کی تیری قبولیت ہونی تھی، لیکن تیرے گمان کی وجہ سے اللہ تجھے تیرے گمان کے مطابق دے رہا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اور یہی ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرط یہ کہ وہ عجلت سے کام نہ لے۔ عجلت یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں دعا کرتا ہوں مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ عجلت جلدی، یعنی یہی بات کرے، یہ جلدی نہیں کرنی، انتظار کرنا ہے، اور مجھے امید رکھنی ہے۔ جب میں نے ایک دعا کر لی ہے تو مجھے امید رکھنی ہے کہ یہ دعا ضرور پوری ہو کر رہے گی، اور اللہ سے عجلت نہیں کرنی۔ سال گزر گیا ہے، اللہ نے ابھی تک میری دعا قبول نہیں کی، کوئی بات نہیں، 2 سال گزر جائیں، 3 سال گزر جائیں، 4 سال گزر جائیں، عجلت نہیں کرنا، اللہ قبول کرے گا۔ اگر ہم نے عجلت کی تو پھر اس کے حوالے سے ڈاؤٹ ہے کہ میں کہوں کہ ہائی میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، یہی عجلت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 امام عادل کی، یعنی اگر کوئی امام عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، لوگوں میں فیصلے کرتا ہو تو انصاف کے ساتھ کرتا ہو، کسی کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو، انصاف کے ساتھ وہ چلنے والا ہو، تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی کی اس کے لیے بشارت کیا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لوگ اس سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا بندہ روزہ دار، جب تک کہ وہ روزہ افطار نہیں کر لیتا، جتنے ٹائم وہ روزے کی حالت میں ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، وہ کوئی بھی ہے۔
ٹھیک ہے نا. جب تک وہ روزے کی حالت میں ہے وہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی. نمبر 3 مظلوم کی دعا. ظلم کیا نا کسی پہ، اب وہ کیا ہے؟ مظلوم ہے. اس نے مظلومیت کی حالت میں اللہ سے دعا کر دی آپ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں نا ظالم کے جواب نہ دینے والے کے بارے میں فکر کرو. اگر کسی نے کسی شخص پہ ظلم کیا ہے تو وہ یہ کہے کہ اس نے تو مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا، چلو بھائی ٹھیک ہو گیا، مزے ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی عرضی وہاں رکھی ہے جہاں بہت ہی بڑا معاملہ ہے. اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہ مظلوم ہے. اس نے دعا کی یا اللہ اس سے تو ہی حساب لے. اگر اللہ نے حساب لیا تو پھر کیا ہونا ہے؟ پھر تو بہت ہی برا ہونا ہے. ایسے ایک شخص میاں بیوی کا معاملہ ملتا ہے، میاں ہر وقت اس سے تکلیف دیتا، بیوی کہتی میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دی، میں نے اپنی درخواست لکھوا دی. ہر بار کہتی تھی. ایک دن اس نے کہا تو اپنی درخواست کہاں لکھواتی ہے؟ کہا میں اپنے رب کے حضور درخواست لکھواتی ہوں. اس دن اسے سمجھ آئی کہ اس کے حضور جو درخواست لکھی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں میرے ساتھ انجام کیا ہوگا. تو انسان مظلوم کی بد دعا سے بچ جائے. مظلوم یعنی ظلم کسی پر نہ کرے. جب ظلم کیا ہے تو پھر اس کی کوئی بھی بات اللہ تک پہنچ گئی تو اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو تو قبول کر لینا. تو اسی لحاظ سے ایک ماں کو بھی کہا جاتا ہے کہ بچے آپ کے جس قدر نافرمان ہو، جس قدر آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کرے، لیکن ماں اپنی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ نکالے، بلکہ کیا کرے؟ دعا کے الفاظ نکالے. دعا کے الفاظ نکالتے ہوئے پھر وہ اسے کون سا مقام دے دے گی؟ عبد الرحمن سدیس جیسا مقام دے دے گی انشاءاللہ. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے شریعت میں روزہ کیسے فرض تھا. سب سے پہلے روزہ شریعت میں یہ فرض تھا کہ مغرب کے ٹائم وہ روزہ افطار کرتے اور عشاء کے قریب دوبارہ روزہ رکھ لیتے تھے. کتنا ٹائم وقفہ ہوتا تھا؟ صرف مغرب سے عشاء کے دوران. عشاء سے روزہ رکھا ہے، رات پوری روزے میں ہے، اگلا دن بھی روزے میں ہے، پھر مغرب تک روزہ رہے گا، مغرب کو افطار کرے گا، دوبارہ عشاء کو روزہ شروع ہو جائے گا. تو اس آیت میں یہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے اب روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا. اس میں واقعہ کیا ہے؟ اس میں آتا ہے دو قسم کے واقعات ہیں. ایک کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھتا اور افطار کا وقت آتا تو اگر افطار کرنے سے پہلے وہ سو جاتا تو پھر وہ نہ اس رات کو کھانا کھا سکتا تھا نہ اس کے بعد وہ دن کو کھا سکتا تھا. ایک دن ایسا ہوا قیس بن سرما انصاری نے روزہ رکھا، پھر جب افطاری کا وقت آیا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا نہیں. آپ کے سامنے ان کی روٹین. ہمارے گھر میں 3 ٹائم کھانا کھا کے بھی ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ افطاری کا وقت ہے اور پوچھ رہے ہیں بیوی سے کہ کچھ ہے کھانے کو. بیوی نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لیکن میں اب بھی جاتی ہوں اور تمہارے لیے کہیں سے کچھ لے کر آتی ہوں. بیوی چلی گئی. سیدنا قیس دن بھر کام کرتے رہے تھے، لہٰذا نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گئے. جب ان کی بیوی واپس آئیں تو انہیں دیکھ کر کہنے لگی تم پر افسوس، الغرض انہوں نے کچھ کھائے بغیر روزہ رکھ لیا. یعنی نیند آ گئی اور روزہ جس وقت کھانا تھا کھانے کا ٹائم گزر گیا اور جب وہ اٹھے تو دوبارہ روزہ شروع ہو چکا تھا. جب اگلا دن گزر گیا تو سیدنا قیس بے ہوش ہو گئے. اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اب رات تمہارے لیے حلال کر دی گئی کہ رات کو تم کھانا کھا سکتے ہو اور اپنی بیویوں کے پاس بھی آ سکتے ہو. اس آیت کے نازل ہونے پر بہت سے لوگ خوش ہو گئے. دوسری حدیث جو اس کے حوالے سے ملتی ہے اس میں یہ تھا کہ برا بن عازب کہتے ہیں جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو لوگ پورا رمضان اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن اس سلسلے میں بعض لوگوں سے کوتاہی ہو گئی اور وہ اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر بیٹھے، یعنی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ آیتیں نازل کی. یعنی اتنے تھوڑے وقت میں وہ بیویوں کے پاس کیا جاتے؟ مغرب سے عشاء کا ٹائم ہوتا تھا تو صرف وہ بہت ہی قلیل ٹائم ہوتا تو پورا رمضان ایسے گزر جاتا. ایک شخص جو اپنی خواہشات پر کنٹرول نہ رکھ سکا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا معاملہ سنا تو یہ آیات نازل ہوئی کہ اب رات کو تم اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، رات کو تم کھا پی بھی سکتے ہو. اب تمہارا روزہ کب شروع ہوگا؟ صبح کے وقت شروع ہوگا اور شام تک رہے گا.
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، اپنے آپ کو چھپانا، ایسے ہی ہے نا، میں لباس پہن رہی ہوں تو میرا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھپانا، چاہے میرے اندر کوئی نقص ہے یا نہیں ہے، تب بھی میں کیا کر رہی ہوں؟ اپنے آپ کو چھپا رہی ہوں۔ تو شرم و حیا کا تقاضا کیا ہے؟ لباس کو پہننا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے یہاں مرد کے لیے بیوی کو لباس بنا دیا اور بیوی کے لیے مرد کو لباس بنا دیا۔ وجہ کیا رکھی؟ کہ تم دونوں کے معاملات جو آپس کے ہیں وہ شرم و حیا کے ہیں، ان کے اوپر لباس یعنی پردہ رہ جائے تو وہ بہتر ہے۔ آپس کی باتوں کو کسی تیسرے انسان کو نہیں بتاؤ۔ تمہارے آپس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، تمہارے تعلق کیسے قائم ہوتے ہیں، تمہارے میاں تمہارے ساتھ کتنی محبت جتاتے ہیں یا نہیں جتاتے، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ شرم و حیا کی ہیں۔ یا تم میں یا تمہارے میاں میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ لباس پہننے کا مقصد کیا ہے؟ چھپا لینا۔ بیوی خاوند کی باتوں کو چھپائے، خاوند بیوی کی باتوں کو چھپائے، نہ خاوند اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اپنی بیوی کے معاملات سامنے رکھے اور نہ بیوی اپنی دوستوں میں بیٹھ کے اپنے خاوند کے بارے میں باتیں کرے۔ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا، مقصد کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو بھی چھپانا ہے، ایک دوسرے کے نقص کو بھی چھپانا ہے، ایک دوسرے کے معاملات کو بھی چھپانا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک سے ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ باتیں شیئر کرنے کی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اپنی قمیض اٹھائیں گے تو خود ہی ننگے ہوں گے۔ تو آپ نے اپنے خاوند کے بارے میں خود ہی کوئی بات کی تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو نہیں برہنہ کیا، بلکہ اپنے آپ کو ہی برہنہ کر دیا۔ تو اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اگر مرد میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، تو تب بھی اسے چھپا لینا چاہیے اور اللہ کی رضا سمجھ کے اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی جو روزے کی حالت میں تم سے نادانستہ طور پر غلطی ہو گئی، اللہ نے اس پہ تو تمہیں معاف کر دیا۔ اب جو تم نے خیانت جانوں کے ساتھ کر لی تھی تو اسی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے راتوں کو حلال کر دیا۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، بس اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم اب ان کے پاس آؤ، ان سے تعلق استوار کرو اور ان سے تعلق استوار کرتے ہوئے رب سے طلب کرو۔ کیا چیز طلب کرو؟ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اولاد۔ یعنی یہ تعلق استوار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو لکھا ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم اس کو ڈھونڈو۔ اس کے پاس تعلق کو استوار کرنے کا مقصد کہ اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھی ہے اس کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب کھاؤ بھی صحیح اور پیو بھی صحیح۔ تو یہ تین چیزیں حلال ہیں، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے اور بیوی کے ساتھ تعلق کرنا بھی حلال ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں یہ تینوں چیزیں حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے اسی بات کا یہاں ذکر کیا ہے کہ اب رات میں کھا بھی سکتے ہو، یہ بھی حلال ہے، پی بھی سکتے ہو، یہ بھی حلال ہو گیا۔ تمہارے لیے رات کو بیوی کے ساتھ تعلق استوار کرنا بھی حلال ہو گیا۔ کب تک حلال ہو گیا؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک تم اس وقت تک کھاؤ پیو کہ جب تک تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا یعنی فجر کا خوب ظاہر ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے رات ہوتی ہے پہلے وہ کالا اندھیرا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 12-1 بجے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ سیاہ رات نہیں رہتی، آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، سیاہی میں تھوڑی تھوڑی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ تہجد کے ٹائم ہم اٹھتے ہیں تو آسمان پہ وہ سیاہی نہیں رہتی جو رات کے 11-12 بجے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ سیاہی کو ختم کیا، یعنی سفید دھاگا نظر آنا شروع ہو گیا، دھاری دار نظر آنا شروع ہو گیا۔ یعنی اس دھاگے سے مراد وہ دھاگا نہیں ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان کے اوپر نظر پڑے تمہیں سفید دھاڑیاں نظر آنا شروع ہو جائیں، تو اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو، کیونکہ اس وقت کوئی گھڑیاں نہیں ہوتی تھی۔
اور اذان دینے والے اذان دیتے تو ایک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اذان بہت جلدی دیتے تھے اور دوسرے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اذان ذرا لیٹ دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم اس کی اذان سنو تو تم کھاتے پیتے رہو، اور جب تم اس کی اذان سنو تو تم اپنا کھانا پینا مؤخر کر دو. یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اللہ رب العزت نے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو جلدی اذان دینے کا حکم دیا ہوا تھا اور ایک لیٹ دیتا تھا، تاکہ لوگوں میں کنسیپٹ پیدا ہو جائے کہ کب تک کھانا ہے اور کب تک نہیں کھانا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز کے لیے بھی، کوئی گھڑیاں نہیں تھیں تو بتایا کہ نماز کا ٹائم کب سے کب تک شروع ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی بہترین طریقہ جو انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دن انہوں نے اول وقت میں نماز پڑھ کے دکھائی، دوسرے دن انہوں نے آخر وقت میں نماز پڑھ کے دکھائی کہ کل میں نے جو نماز پڑھی تھی وہاں اس وقت نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور آج جو میں نے نماز پڑھی ہے ظہر کی تو اس نماز کے اس وقت تک نماز کا ٹائم رہتا ہے. تو یہ انہیں طریقہ سکھایا گیا تھا. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بھی جو آیات قرآن میں نازل ہوئی اور ان کو جو صحابہ کو سمجھایا گیا، وہ دھاگے یعنی سفید دھاری دار داغ نہ دیکھنا، جیسا کہ ہمارے بڑے بزرگ اب بھی سورج کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب کیا ٹائم ہو رہا ہے، اب دن میں کتنے بجے ہوئے ہیں. اب رات کو بھی اچانک آسمان پہ نظر پڑتی ہے تو پھر بھی اندازہ لگا لیتے ہیں رات کے اتنے بجے ہوئے ہیں. تو صحابہ اسی طرح سے اپنے دن اور رات کا آغاز کرتے تھے کہ دن کتنے بجے ہے اور رات کتنے بجے ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی گھنٹے یا کوئی گھڑی نہیں تھی کہ اب دن شروع ہونے والا ہے، اب رات شروع ہونے والی ہے. تو وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر دن اور رات کا اظہار کرتے تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ، بے شک سحری کھانا باعث برکت ہے. چاہے ایک نوالا بھی کیوں نہ کھائیں، اس میں کیا ہے ہمارے لیے؟ برکت. ایک کھجور ہی کیوں نہ کھائیں، آدھی کھجور ہی ملتی ہے تو وہ بھی کھائیں. کھانا ضرور ہے، یوں نہیں ہے کہ اب میں 2-2:30 بجے سو رہی ہوں، اب میں نے جو کھایا ہے تو بس میری سحری ہو گئی، اب آپ نے مجھے سحری میں نہیں اٹھانا. نہیں، سحری کھانی ہے سحری کے ٹائم پہ. سحری کا ٹائم کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ٹائم سحری کا ٹائم بہترین قرار دیا ہے کہ سب سے آخر میں کھاؤ تاکہ سارا دن تمہارے پاس طاقت رہ جائے. اور پھر فرمایا کہ اہل کتاب کے اور ہمارے روزوں کے فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے اور ہم مسلمان اور ہمارے صحابہ تم سحری کھاؤ. کہ تمہارے روزے میں اور ان کے روزے میں یہی فرق ہے کہ وہ سحری کیے بغیر روزہ رکھ لیتے ہیں، تم نے سحری کر کے ہی روزہ رکھنا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ سحری کھانا کیا ہے؟ سنت ہے. اور سحری کھانا کیا ہے؟ باعث برکت ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے آئے بھوک نہیں ہے اب کیا کھائیں، ایک گھونٹ پانی پی لیں، آدھی کھجور ہی کھا لیں. وہ گھونٹ پانی اور آدھی کھجور سارے دن کے لیے ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ کفایت کر جائے گا، برکت بن جائے گی. وہ جو ایک روٹی کھانا برکت کا باعث نہیں ہے، وہ جو آپ نے 12-12:30 بجے کھائی، جو آپ نے سحری کے ٹائم پہ آدھی چیز، کوئی تھوڑی سی چیز بھی کھا لی تو اس میں اللہ نے آپ کے لیے کیا کر دی؟ برکت رکھ دی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کون اذان دیتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کافی ٹائم رہتا ہوتا تھا تو وہ اذان دیتے تھے. تو اسی کی اذان کو سن کر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ جب تم عبداللہ یعنی ابن ام مکتوم کی آواز سنو اذان کی تو تب تم اپنا کھانا پینا مؤخر کر دو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسری حدیث کے مفہوم سے کہ جب ہمارے ہاتھ میں کوئی برتن ہے اور ہم کھانا سحری کر رہے ہیں اور اذان ہو گئی ہے، وہ جو برتن ہے، یہ جو نوالے ہیں، اس کو ہم کھا سکتے ہیں لیکن روزانہ کی روٹین بھی نہیں بنانی. کبھی کبھار اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ رہ گیا اور اذان ہو گئی، ہم کہیں کہ اب اذان ہو گئی ہم نے رکھ دینا ہے، نہیں، جو ہاتھ میں ہے اس کو جلدی سے کھا سکتے ہیں. اور اگرچہ روزانہ کی یہ روٹین بھی نہ ہو، یہ نہیں کہنا کہ ہاں اذان ہو رہی ہے تو کیا ہوا ابھی کھا پی سکتے ہیں، نہیں، یہ روٹین نہیں ہے بلکہ مجبوری کی حالت میں، یا کبھی آنکھ دیر سے کھلی یا کھاتے ہوئے تمہیں لیٹ ہو گیا تو پھر تمہارے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے تو اس کو کھایا پیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر و بلائی میں رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. سحری میں کیا کرنی ہے؟ تاخیر کرنی ہے، آخر میں کھانی ہے. سحری آخر میں کھانا سنت ہے اور افطاری جلدی کرنا سنت ہے. جب تک کوئی قوم، اللہ کے نبی نے فرمایا، افطاری کرنے میں جلدی کرے گی تو وہ خیر و بلائی میں رہے گی. جب افطاری کرنے میں لیٹ کرے گی، ابھی میرے گھر کی اذان تو نہیں ہوئی، میری مسجد کی اذان نہیں ہوئی، میرے محلے کی اذان نہیں ہوئی، یا پھر فلاں عالم نے ابھی تک اذان نہیں دی تو میں کیسے روزہ کھولوں؟ نہیں،
اذان کو ضروری نہیں ہے، اذان مسٹ نہیں ہے، ٹائم مسٹ ہے۔ جیسے ہی ٹائم ہو جائے ویسے ہی روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ اگر میرے گھر کے قریب کوئی مسجد نہیں ہے، دور کوئی مسجد ہے اور وہاں سے اذان کی آواز بھی دور سے دیر سے آتی ہے، تو مجھے اس اذان کے انتظار میں نہیں بیٹھنا، بلکہ میرے پاس کیلنڈر موجود ہے یا میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز اویلیبل ہے جس پہ مجھے پتہ ہے کہ آج روزہ کتنے بجے کھلے گا، میں اپنے ٹائم کو پرفیکٹ کر لوں، اتنے ٹائم پر ٹھیک میں روزہ افطار کر سکتی ہوں، چاہے اذان کی آواز میرے کانوں میں نہ بھی آئے، وقت ہو گیا ہے تو میں افطاری کرنے میں جلدی کروں، اذان کے انتظار میں تاخیر نہ کروں۔ اذان دینے والا بھی تو آخر اذان سے پہلے ہی روزہ کھولتا ہے، پھر ہی اذان دیتا ہے، تو جلدی کرنی ہے، دیر نہیں کرنی۔ اگر دیر کرنی ہوتی تو اذان والے کو کہا جاتا پہلے تم اذان دو بعد میں تم روزہ کھولنا، نہیں، وہ پہلے اپنا روزہ کھولتا ہے کیونکہ وہ بھی تاخیر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ جو دعا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہ مسنون دعا نہیں تھی۔ جو دعا مسنون ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی چیز جو ہاتھ میں ہو، کھجور ہے وہ کھا لیں، پانی ہے وہ پی لیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ وہ جو ہے اللہم لک صمت وبک آمنت، ایک تو کچھ لوگ تو اتنی بڑی کر جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ پڑھ لو، تو دونوں مسنون نہیں ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کریں، جو ہاتھ میں چیز ہے، کھجور ہے، پانی ہے، وہ کھا پی لیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس چلی گئی، رگیں تار ہو گئی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اجر بھی ثابت ہو گئی۔ تو پیاس چلی گئی، کب چلی گئی؟ جب پانی پیا، ٹھیک ہے، تو رگیں تاری تبھی ہوں گی نا۔ تو یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے پہلے یہ دعا پڑھیں گے پھر روزہ کھولیں گے، نہیں، روزہ کھولیں گے پھر یہ دعا پڑھیں گے اور اس دعا کا حق ادا ہو جائے گا۔ تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم اپنے روزے کو پورا کرو، کب تک؟ رات تک، یعنی جب سفید کا دھاگا نظر آئے تو تب تم اپنا روزہ شروع کرو، اور اپنا روزہ کب تک تم نے پورا کرنا ہے؟ رات تک تم نے اپنا روزہ پورا کرنا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے تم اپنا کوئی تعلق قائم نہ کرو جب تک تم مسجدوں میں متقف ہو، یعنی اعتکاف کی حالت میں راتوں کو بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جایا جا سکتا۔ ایسے تو روزہ کی حالت میں رمضان میں ہمیں اب اجازت مل گئی ہے کہ روزہ جب نہیں ہے رات کو تو اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق استوار کر سکتے ہیں، لیکن اب اس آیت میں اندر مزید دوسرا حکم کیا مل رہا ہے کہ جب کوئی مسجد میں اعتکاف کی، اب دیکھیں اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ مسجد میں، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہے، کیونکہ وَأَنْتُمُ الْعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم اعتکاف کرو مسجدوں میں، نہ یہاں اللہ نے مرد کو مخاطب کیا ہے نہ ہی عورت کو، جب کسی کو بھی مخاطب نہیں کیا تو پھر حکم کس کے لیے؟ دونوں کے لیے۔ جیسے ہم اگر کسی ایک کو بات کرنی ہے اپنی اولاد میں سے تو اس کا نام لیتے ہیں، جب ہم سب بچوں کے لیے بات کر رہے ہوتے تو کسی کا نام لیتے ہیں؟ بیٹا کہہ کے کہتے ہیں، بیٹی کہہ کے کہتے ہیں، دونوں تو مجموعی بات ہے، تو پھر نہ بیٹا کہتے ہیں نہ بیٹی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی یہاں کسی کو مخاطب نہیں کیا، نہ مرد کو نہ ہی عورت کو، بلکہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ جب تم میں سے کوئی متقف ہو مسجد میں تو اپنے میاں بیوی ایک دوسرے سے تعلق استوار نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ کیا ہیں؟ اللہ کی حدیں۔ اب اس میں آیت میں اللہ کی حدیں کتنی ہیں؟ سب سے پہلی حد تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی کہ لباس ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا، اس کو عیاں نہیں کرنا، یہ حد ہے اللہ کی۔ اگر ہم اس کو عیاں کریں گے تو ہم اللہ کی حد کو توڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نے جو خیانتیں کی تھی روزے کی حالت میں، اللہ اس کو جانتا ہے، اب یہ بھی تم نے ان حدوں کو بھی نہیں پھلانگنا کہ روزے کی حالت میں جو کام ممنوع ہے اب تم نے نہیں کرنا، یہ حد اللہ تعالیٰ نے قرار دی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ ایک دوسرے سے تعلق استوار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اولاد کا حصول۔ اولاد کے حصول کے علاوہ کوئی اور تعلق استوار کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ تمہارا مقصد یہی ہو کہ اللہ تمہیں نیک اور صالح اولاد دے، یعنی جب بھی دعا کریں اولاد کے لیے تو ہمیشہ یہی دعا کریں، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے، یا اللہ میری اولاد کو بھی نیک اور صالح اولاد دے۔ اولاد مانگتے ہوئے صرف اولاد نہیں مانگنی بلکہ نیک اور صالح اولاد کا تقاضا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے رات کو حلال کر دیا کھانا پینا میں، اور دن میں کھانا پینا اور صحبت تینوں چیزیں حرام کر دی۔ اور اس کے بعد اللہ نے اعتکاف کی حالت میں بھی
ایک دوسرے سے تعلق کو استوار کرنے سے منع کر دیا. تو یہ ساری حدیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی. تو ان حدوں سے آگے نہیں بڑھنا، ان حدوں کو توڑنا بھی نہیں ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا. جہاں تک اللہ نے جانے کی اجازت دی وہیں تک جائیں، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیتیں تمہارے لیے لوگوں، تاکہ تم کیا کرو؟ اللہ سے ڈر جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ. یتقون، اللہ سے ڈر جاؤ، گناہوں سے بھی بچ جاؤ. تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ ساری باتیں بتائی ہیں؟ تاکہ یہ انسان یہ نہ کہہ سکے اللہ مجھے کیا پتا تھا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے، کون سا کام مجھے جنت میں لے کر جاتا ہے اور کون سا کام مجھے جہنم میں لے کر جاتا ہے. تو اللہ نے اس قرآن کے اندر ہمارے لیے ساری گائیڈ لائن ہمیں دے دی کہ کون سا کام کرنے سے اللہ خوش ہوگا اور کون سے کام نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بھی بچا لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دی. پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے بھی اعتکاف کیا. اعتکاف کی حالت میں عورت مسجد میں جا کر اپنے خاوند سے ملاقات کر سکتی ہے. تعلق استوار نہیں ہو سکتا لیکن اپنے خاوند سے جا کر ملاقات کر سکتی ہے. اس کی حدیث ملتی ہے کہ سیدہ صفیہ بنت حی بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. اعتکاف کی حالت میں تھے کہ میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئی. میں نے کچھ دیر گفتگو کی، پھر گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی. یہ رات کا وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے تاکہ مجھے میرے گھر تک پہنچائیں. میرا گھر مدینے کے ایک اطراف دار اسامہ بن زید میں تھا. راستے میں دو ساری شخص ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفتار تیز کر دی. ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی وجہ سے وہ چھپ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تھے. آپ نے ان دونوں سے فرمایا ذرا رک جاؤ، دیکھو یہ میری بیوی صفیہ بنت حی ہیں، یعنی تیز نہ چلو، جان لو کہ اس وقت میں کس کے ساتھ ہوں؟ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. آپ نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون، لہٰذا مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی غلط بات نہ ڈال دے. یا آدھی رات کے وقت پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ جا رہے تھے. تو یہ بات کون ڈالتا ہے؟ شیطان. ہمارے دلوں میں لوگوں کے بارے میں غلط وسوسے کون ڈالتا ہے؟ برے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ پورے وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کیا دعا پڑھنی ہے؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون. تو یہ دعا انشاءاللہ العزیز ہم نے پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ کہ شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو شیطان کی چالوں سے بچانا ہے. واعوذ بک رب ان یحضرون. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک بیوی نے بھی اعتکاف کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا. کہاں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اعتکاف کیا انہوں نے بھی وہاں کیا. تو اب عورت نے بھی کہاں کیا؟ مسجد میں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرے پاک صاف تھے نا، کوئی کسی قسم کی کوئی تصویریں نہیں، کوئی گھر میں میڈیا نہیں، کسی قسم کی خرافات نہیں، کوئی بے حیائی والی باتیں نہیں. ہمارے گھروں میں تو پتہ نہیں فرشتے بھی داخل ہوتے ہیں کہ نہیں. جو ہم نے اپنے گھروں کی کنڈیشنیں بنا رکھی ہیں، پتہ نہیں ہمارے گھروں میں فرشتے بھی آتے ہیں کہ نہیں. ہم نے فرشتوں کے نزول کو روک تو نہیں رکھا. تصویر والے گھر میں فرشتہ نہیں آتا، کتے والے گھر میں فرشتہ نہیں آتا. ہم موبائلوں پہ تصویریں رکھ کے ہم کہیں کہ یہ چھپی ہوئی ہیں. حضرت یوسف کی بات سمجھ آتی ہے جب اس نے زلیخا سے کیا کہا تھا؟ تم نے تو اپنے رب کو چھپا لیا ہے، میں اپنے رب کو نہیں چھپا سکتا. تم تو گناہ کرنے کے لیے اپنے رب کے اوپر پردہ ڈال رہی ہو، میرے رب سے کوئی چیز نہیں چھپتی. تو آج ہم اپنے آپ کو مختلف تصویروں کے ساتھ چھپا لیتے ہیں، یا گھروں میں الماریوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں، یا کسی نے ویسے ہی دروازوں ادھر ادھر لگا رکھی ہیں، تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. فرشتے کیسے آئیں گے؟ چاہے سائڈ پہ بھی کر لیں. تو جس گھر میں یہ چیزیں موجود ہوں فرشتے ہی نہیں آتے، اور جب فرشتے نہیں آتے تو پھر ان گھروں میں اعتکاف عبادتیں پتہ نہیں کیسے قبول ہوتی ہوں. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بھی یہی بتایا کہ ان کی بیوی نے بھی اعتکاف نبی کے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھیں. حیض و نفاس ایک الگ چیز ہے اور استحاضہ ایک الگ چیز ہے.
استخاذہ کہتے ہیں کہ کسی رگ سے خون کا جاری ہو جانا، اس میں حیض و نفاس والا معاملہ نہیں ہوتا۔ حیض و نفاس اور استخاذہ کے خون میں فرق ہوتا ہے، دونوں کے کلر چینج ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان استخاذہ کی بیماری میں ہے تو آٹومیٹکلی جب اسے حیض آتا ہے تو اسے محسوس ہو جاتا ہے کلر کے چینج کی وجہ سے، ان دنوں میں وہ نماز چھوڑ سکتی ہے، اور جتنے دنوں تک اسے وہ مسئلہ رہتا ہے ان دنوں تک چھوڑے گی، اور اس کے بعد دوبارہ غسل کر کے چاہے استخاذہ کا خون کیوں نہیں آ رہا وہ نماز بھی پڑھے گی، وہ روزے بھی رکھے گی۔ اب یہاں پہ جو نبی کی بیوی نبی کے ساتھ اعتکاف کر رہی ہیں، وہ اس وقت استخاذہ کی بیماری میں مبتلا تھیں، وہ سرخی اور زردی دیکھتی تھیں، یعنی استخاذہ کے خون کو دیکھنے کے لیے اور حیض کے خون کو دیکھنے کے لیے وہ سرخی اور زردی دونوں کو دیکھتی تھی۔ ہم کبھی ان کے نیچے تشت رکھ دیا کرتے تھے، تھال تشت رکھ دیا کرتے، یعنی اس طرح اس کا خون بہتا تھا تاکہ خون اس میں جمع ہو جائے، اور وہ اسی حالت میں نماز بھی پڑھتی رہتی تھی۔ یعنی استخاذہ والی عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو غسل کر لے، اگر غسل نہیں کرتی تو نئے کپڑے پہن کر، یعنی دھلے ہوئے کپڑے پہن کر، فریش کپڑے پہن کر وضو کر لے، پاکیزگی اختیار کر لے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ غسل ہی کرے اور دو نمازوں کو جمع کر لے۔ اگر اسے بیماری کا خدشہ ہے یا اسے کسی اور چیز کا خدشہ ہے، یہ شدید سردی ہے، بار بار غسل کرنا اس کے لیے مسئلہ ہے، تو اللہ نے گنجائش رکھ دی، پھر وہ اس حالت میں کیا کرے گی؟ دو نمازیں کیا، وہ 4 نمازیں بھی بغیر غسل کے لیکن پاکیزگی اور طہارت اختیار کرتے ہوئے نماز کو شروع کرے گی، یعنی شروع حالت میں وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے گی، پھر چاہے اس کا خون نکل رہا ہے تو اس میں اس کی نماز کو توڑنے کا حکم نہیں ہے، وہ اسی حالت میں نماز پڑھے گی۔ اب اس آیت میں المساجد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف گھر میں نہیں بلکہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی مخصوص مسجد نہیں ہے، ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، ہر اس مسجد میں جس میں جمعہ پڑھایا جاتا ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کے پاس لے جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ روزے کی حالت میں اللہ کے حکم سے انسان 3 مرغوب چیزیں جو کہ اس کے لیے حلال تھیں وہ ترک کر چکا ہے، پڑھ چکے ہیں نا، ابھی ہم 3 چیزیں چھوڑتا ہے۔ اسی مناسبت سے اب اللہ تعالیٰ مزید بھی حرام سے بچنے کی تلقین کر رہا۔ جب تم روزے کی حالت میں حلال چیز کو بھی ترک کر لیتے ہو، وہ تمہارے لیے حرام ہو جاتی ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ باقی حرام سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ باقی حرام میں سب سے پہلی چیز یہاں پہ اللہ نے کیا تذکرہ کیا کہ وہ مال جو تم ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہو، جو تم نے محنت کے بل بوتے پہ حاصل نہیں کیا، ناجائز طریقے سے حاصل کیا، خواہ وہ مالک کی رضامندی سے ہو یا پھر باطل طریقے سے ہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ مثلا سود پہ کاروبار کرنا، سود کھانا، سود لینا، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جائز طریقہ تو نہیں ہے نا، یہ کیا ہے؟ ناجائز طریقہ ہے۔ ہم نے اس کو رقم دی 10 روپے، اسے کہا فلاں تاریخ تک دے دو گے تو 10 ہی رہیں گے، فلاں تاریخ کے بعد جیسے دن بڑھے گا ہر دن 1 روپیہ بڑھتا جائے گا، اور پھر وہ مزید 10 دن لیٹ کر دیتا ہے تو 10 کی بجائے وہ کتنے پیسے ہو گئے؟ 20 روپے۔ تو کیا ہے؟ ناجائز طریقے سے مال ہے، وہ جائز طریقہ نہیں ہے، وہ محنت کے بل بوتے پہ نہیں ہے۔ کیا ہے اس میں؟ مالک کی رضامندی۔ مالک کی رضامندی سے مراد یہ بھی ہے کہ اگلے فریقین کی رضامندی کیوں نہیں ہے؟ بھئی ہم نے جب اسے دیا تھا اسے پتا تھا کہ یہ پیسے اس نے ایسے لٹانے تو بس یہ جائز ہو گیا، جب وہ بھی ایگری ہے، ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ آ جاتا ہے، بھی اس کو بھی پتا تھا کہ اتنی تاریخ تک میں پیسے دوں گا تو اتنے ہی رہیں گے، اتنی تاریخ کے بعد دوں گا تو پھر بڑھتے چلے جائیں گے، یہ تو ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا تھا، سو یہ جائز ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس میں اس مالک کی رضامندی ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو جو کہ آپ کے لیے حرام ہے اس کو کسی بھی طریقے سے حلال نہیں کر سکتے۔ ہم دلیلیں دے دے کے اس کو حلال بنا لیں، رشوت دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب میرے بیٹے کی جاب لگنی تھی، اب کیا کرتی؟ رشوت نہ دیتی تو رشوت کے بغیر جاب نہ لگتی۔ جو جاب لگوائی ہے وہ بیس کہاں رکھی ہے؟ غلط کام کے اوپر، حرام کے اوپر۔ اب پتہ نہیں وہ جو جاب کے ساتھ محنت کے ساتھ رقم آ رہی ہے وہ بھی جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو کسی بھی مال کو جو ناجائز طریقہ ہو اس سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا۔ تو سب سے پہلے اس میں سود
پھر دوسرا زنا کی اجرت، یہ بھی حرام ہے۔ زنا کے اوپر جو اجرت ملتی ہے، بھئی ہم نے تو پیسے دیے ہیں، پیسے دے کے اس کو اپنے لیے حلال کیا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد نجومی کی فیس، ہاتھ دکھا لینا، میرے حال بتاؤ، میری قسمت بتاؤ، آؤ مجھے اتنے پیسے دے دینا، جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ اپنی قسمت کا حال معلوم کر لو، کتنے بچے ہوں گے، کب شادی ہوگی، کتنے حالات ہوں گے، کیسے معاملات ہوں گے، یہ تمہاری انگلیاں، یہ تمہاری لکیریں، یہ تمہارے طریقے کیا بتاتے ہیں، یہ پیسے دو اور یہ سارا کچھ معلومات لے جاؤ، یا پھر طوطے سے فال نکلوانا، یہ ساری اجرتیں کیا ہیں؟ حرام ہے، اللہ نے منع کر دی۔ اسی طریقے سے شراب کو بیچنا، شراب کو بنانا، یہ ساری فروخت بھی ناجائز ہے اور حرام ہے۔ لاٹری نکالنا یا پھر پرائز بانڈ اس میں آ جاتے ہیں، وہ بھی لاٹری کے اوپر ہی چلتے ہیں نا، انعام کی سکیمیں جتنی بھی ہیں وہ جائز نہیں ہے، انعام کی سکیمیں، لاٹری، یہ ساری ناجائز ہیں، اس کے اوپر کوئی پیسہ، کوئی محنت، کوئی آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑی، ناجائز طریقے سے آپ لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جوئے کے ساتھ جو کمائی کی جاتی ہے وہ بھی ناجائز ہے، یا لوڈو کھیلی جائے، لوڈو ویسے کھیلنا ہی ناجائز ہے، حرام ہے، لوڈو کھیلنا ہی حرام ہے۔ حدیث بھی ہے اور عالموں کے فتوے بھی ملتے ہیں کہ یہ جو اس میں چھکا ہے، یہ اصل میں 6 کو ہم خوش قسمت جانتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ دانے، یہ 5 سے میں آ جاتا ہے، اور یہ دانے 5 سے، یہ سارے حرام ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ کھیلنا بھی حرام ہے، اس کے اوپر شرط لگا لینا وہ اور بھی حرام ہو گیا، جو جیتے گا وہ ٹریٹ دے گا، جو جیتے گا وہ یہ دے گا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ گانا بجانے کی اجرت یا گانے بجانے کے طریقے کے ساتھ جو اجرت، جو کہ آج کل ہماری حکومت بھی کر رہی ہے، موسیقی کی محفلیں لگا کر 20,000 سے 2 لاکھ تک، پچھلی بار بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ساری چیزیں چلا رہی ہے، تو گانے بجانے کی اجرت کیا ہے؟ حلال نہیں۔ اس کے عوض، اس کے الٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھاتا ہے، یہ پڑھتا ہے، یہ نماز پڑھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے دین کو، اس کے اوپر وہ اجرت خود سے نہیں مانگتا، اسے دی جاتی ہے، کیونکہ اس نے دنیا کے کاموں کو ترک کر کے اس کو اپنے آپ کو اس میں مشغول کر رکھا ہے، تو وہ کمائی اس کی سب سے بہترین کمائی ہے، سب سے بہترین اجرت ہے۔ تو یہاں کس کی اجرت ہے؟ گانے بجانے والی اجرت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب ایک عالم کو اجرت کتنی دی جا رہی ہے، اور ایک سنگر کو، اداکار کو اجرت کتنی ملتی ہے؟ ہمارے بچے کیا بننا پسند کر رہے ہیں؟ جہاں اجرت زیادہ ہے، اور وہ اجرت کیا ہے؟ حرام۔ اس کے اوپر لاکھوں روپے بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک سین کیا فلمایا اس لڑکی نے، اس میں اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس کے وہ 50,000 مل گیا، لاکھ روپیہ مل گیا۔ اور ایک عالم نے اتنے خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ آپ کو فجر کی نماز پڑھائی ہے، اتنا پیارا کہ سرور آیا ہے، آپ نے اسے کیا اجرت دی ہے؟ تو ہم نے اپنے دین کا معیار خود ہی گرا دیا۔ اس لیے ہمارے بچے عالم نہیں بننا چاہتے، قاری قرآن نہیں بننا چاہتے، ہمارے بچے کیا بننا چاہتے ہیں؟ وہ جہاں پہ سود ہو، جہاں پہ رشوت ہو، جہاں پہ زنا ہو، جہاں پہ یہ سارے حرام طریقے ہوں، بھئی اس سے پیسہ جلدی آ جاتا ہے، اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنوں دن میں ترقی کر گیا۔ تو یہ سارے ناجائز طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دیے ہیں۔ تو اس طرح کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ کہ ہمارے حاکم تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، ہمارے حاکموں نے ہی بینک کا نظام بنایا ہے، تو اب حاکم کی وجہ سے وہ ہمارے لیے جائز ہو گئے؟ نہیں، ہمارے لیے سب سے پرفیکٹ قانون کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے قانون کے آگے کسی کا قانون نہیں چلے گا۔ اللہ کا قانون پتہ چل گیا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، حاکم کے کہنے پر بھی حلال نہیں ہو سکتی، تو پھر کسی بندے کے کہنے سے کیسے حلال ہو جائیں گی؟ تو یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ حالانکہ تم اسے جانتے ہو، وہ کھا رہا ہے نا، جو اسے پتہ ہے کہ میں نے اسے ناجائز طریقے سے پیسے لیے، ناجائز لے کر کھا لو، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں فلاں بھی ایسا کر رہا ہے، فلاں بھی ایسے کر رہا ہے، فلاں بھی ایسا کر رہا ہے، سو اب ہمارے لیے بھی حلال ہے۔ اللہ نے یہی کہا، جانتے بوجھتے بھی تم غلط راستے کا تعین کر لیتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین سے تھوڑا سا قطع بھی ناحق لے لیا، تھوڑا سا قطع، تھوڑا سا ٹکڑا، قطع تھوڑا سا ٹکڑا، بالکل معمولی سا ٹکڑا، بھئی اب یہ میری دیوار سیدھی نہیں ہو رہی، بس اس کا تھوڑی سی جگہ ایسے کر لوں گی تو میرے گھر کی دیوار سیدھی ہو جائے گی، کمرے کی شیپ اچھی ہو جائے گی۔ اس نے کیا کیا؟ پھر اسے کون سا پتہ چلنا ہے؟ 1 انچ کی تو بات ہے، 1 انچ میں اس کا اسے کیا پتہ چلنا ہے؟
جس نے 1 انچ والا معاملہ بھی، تھوڑا سا قطع بھی ناحق لے لیا، اس کو 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ توق وہ ہوتا ہے جو گلے میں پہنایا جاتا ہے پھانسی والے کو، اس کو 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے، چھوٹے سے کتے کے اوپر ناحق لینے پر۔ یہ میرا حق تھا، میں نے جائز ہے میں نے لے لیا۔ بھائی کہتا ہے بہن کی جائیداد پر بہن کا حق نہیں ہے، کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے۔ دیتے ہیں بہت کم بھائی بہنوں کو حق دیتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں کہ تم جو جہیز لے گئی تھی وہی تمہارا حق تھا۔ اب یہ نہیں ہے، یہ ہندوانہ باتیں ہیں، اسلام نے اس کا عکاسی نہیں کی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ جو ناجائز ناحق طریقے سے بھائی بھی قبضہ لے لے گا، اسے کیا ہوگا؟ پھر 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ یا کوئی بہن زبردستی بڑی ہے تو سب کا قبضہ حصے میں لے لیتی ہے، اس کے اوپر بھی یہی لاگو ہوگا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر اپنے حق کے زمین میں سے کچھ لے لیا، یعنی اس کا حق نہیں ہے لیکن اس نے زبردستی لے لیا، تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ ایک زمین کے اندر دھنسانا، قبر کے اندر دیکھ لیں کتنا تصور ہے، ایک ہی زمین ہے نا۔ جب 7 زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے گا، کون سی ہوا ہوگی؟ ہم اب کہتے ہیں گھٹن ہو رہی ہے، حبس ہو رہی ہے، کمرے میں دم گھٹ رہا ہے۔ 7 زمینوں کے اندر دھنس گئے تو کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی؟ کسی کا نہ حق مال ذرا بھی نہیں لینا، جو جائز ہے وہی لے، جو ناجائز ہے اس کو چھوڑ دے۔ اللہ نے منع کر دیا، اپنے حق کے علاوہ کوئی چیز آپ نے نہیں لینی، ورنہ بڑا دردناک عذاب ہمارا منتظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے کی عزت یا کسی اور چیز میں کسی کا ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج ہی معاف کر لے۔ آج تو آسانی ہے نا، آج معاف کر لے ایک دوسرے کو، آج جا کر معافی مانگ لے۔ معافی مانگنے میں کوئی عزت نہیں جائے گی، کل قیامت کے عذابوں سے بہتر ہے آج کی معافی لے لینا۔ اللہ نے یہی بات اللہ کے نبی نے فرما لی کہ جس نے کسی کی عزت کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالا ہے تو جا کر معافی مانگ لے، کسی کے حق پر ڈاکہ مارا ہے تو معافی مانگ لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ دینار ہوں گے اور نہ ہی درہم۔ درہم دینار ہوں گے ہمارے پاس، جب قبروں سے اٹھیں گے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ظالم کے اچھے عمل ہوں گے، ہمارے پاس اچھے عمل، کسی نے ظلم کیا اس کے پاس اچھے عمل ظاہری باتیں ہیں، تو کیا پتا اس نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں وہ اچھے عمل ہیں، روزے رکھے ہوں گے وہ اچھے عمل ہیں، ہے نا اس کے پاس نیکیاں، تو اس کے ظلم کے مقدار کے مطابق، یعنی جتنا اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اب اس ظلم کی مقدار کے مطابق اس کے پاس پیسہ تو ہے نہیں جس کی وجہ سے وہ اس کا اپنا معاملہ صاف کروا لے، اب اس کے پاس کیا ہے؟ صرف نیکیاں، تو اس کے ظلم کے مطابق اس سے نیکیاں لے لی جائیں گی۔ اگر اچھے عمل نہیں ہوں گے اس کے پاس، اگر وہ ظالم ہے اور اچھے عمل بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر مظلوم کا بدلہ اس سے کیسے لیا جائے گا؟ مظلوم کے گناہ بھی اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ کتنا برا حال ہوگا، نیکی کی ہمیں ضرورت ہے اور ہماری نیکی اٹھا کر اس کو دے دی جائیں جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہوگا، یا پھر میرے پاس اپنی ہی نیکیاں نہیں ہیں، اپنے ہی گناہ بے شمار ہیں، اور جب کسی کے ساتھ ظلم کیا تو اس کی بھی گناہ مجھ پر لاد دیے جائیں گے، پھر میرا حال کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اس سے محفوظ فرمانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک آدمی ہوں، اس لیے جب کوئی میرے پاس جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں تم میں سے ایک دوسرے سے زیادہ اچھی طرح اپنی دلیل پیش کر دے، یعنی وہ اپنی طور پہ دلیل پیش کر رہا ہے، وہ اپنے طور پر دلیل پیش کر رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب تو نہیں جانتے تھے، تو پھر کیا پتا کس نے غلطی کی ہے، وہ اتنے اچھے انداز میں دلیلیں پیش کر رہا ہے، لگتا ہے اس کی بات سچی ہے، وہ بھی اتنے اچھے انداز سے اپنی دلیل پیش کر رہا ہے کہ لگتا ہے یہ سچا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا کہ میں اس سے سچا خیال کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، یعنی جب اس نے اچھے سے دلیل دی، جھوٹا ہے لیکن دلیل اچھی دے دی، اور میں نے اس کی دلیل سے متاثر ہو کر اس کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے، اگر میں کسی شخص کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو اسے لے لے چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ میں تو نہیں جانتا کہ میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں یا صحیح، لیکن جس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں وہ تو جان رہا ہے نا کہ میرے حق میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ جان رہا ہے، تو اس سے چاہیے کہ وہ آگ کے ٹکڑے کو لینے کی بجائے اسے واپس کر دے۔ اب اتنی سخت وحی سنانے کے بعد صحابہ نے کبھی بھی کسی کا حق لینے کی کوشش نہیں کی تھی
کہ اگر ہم نے کسی کا حق لیا تو آگ کا ٹکڑا لے رہے ہیں، حق نہیں لے رہے، کوئی چیز نہیں لے رہے، کوئی معاملہ نہیں لے رہے، بلکہ اپنے ہاتھ آگ سے الجھا رہے ہیں، آگ کے ٹکڑے میں اپنے ہاتھوں کو الجھا رہے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو نیوٹرل کر دیا کہ میں تو غیب کا علم نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اس کی دلیل سے متاثر ہو تو میں فیصلہ کر دوں، لیکن اب انجام کس کا برا ہونا ہے؟ اسی کا ہونا ہے جو وہ فیصلہ لے کر جا رہا ہے۔ اسے تو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ میں غلط لے کر جا رہا ہوں، تو وہ واپس کر دے اپنے بھائی کو جو چیز اس کے حق کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔